بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کتاب البیع میں یہاں تک پہنچی تھی کہ بیع اصل میں نقل اعیان ہے، اور جو چیز مبیع کے طور پر مسمن کے طور پر بیچی جا رہی ہے اسے مال ہونا چاہیے، عین ہونا چاہیے۔ اگر سے جو تعریف آئی ہے اس میں مبادلۃ مال بے مال ہے، یعنی ثمن بھی اور مسمن بھی دونوں مالیت رکھنا چاہیے، عرف میں بھی اور شریعت کے نزدیک اور فقہا کے نزدیک بھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کلمات فقہا میں لفظ بیع استعمال ہوا ہے، اور جبکہ وہاں پہ نقل منفعت ہو رہی ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا بالکل اس کے برعکس بھی ہے کہ جہاں پہ کلمہ اجارہ استعمال ہونا چاہیے وہاں پہ لفظ بیع استعمال ہوا ہے۔ اور صرف فقہا کے کلمات میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں بھی جہاں کلمہ اجارہ استعمال ہونا چاہیے وہاں پہ بیع استعمال ہوا ہے، یعنی نقل منفعت کے لیے اجرتو یا اجارہ کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، مگر وہاں پہ بیع استعمال ہوا ہے۔ اور یہ اس طرح سے ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، مسامحہ کی تعبیر ہے، مجازن اور عنایتاً ایسا کیا ہے۔ ہماری گفتگو معوض میں مبیع میں ختم ہوئی، اب ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے عوض میں، یعنی جو چیز قیمت کے طور پر واقع ہوتی ہے تو وہ کیا کیا ہو سکتی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ بھی عین ہو، یعنی مالیت رکھتی ہو، یا یہ کہ نہیں منفعت بھی ممکن ہے ثمن کے طور پر واقع ہو۔ تیسری چیز حقوق، جن کی بظاہر کوئی مالیت نہیں ہوتی، بعض کی مالیت ہے بعض کی مالیت نہیں ہے۔ حق، مثلا حق حضانت ہے، حق تعجیل ہے، ہر ایک کی گفتگو وضاحت آئے گی۔ آیا حقوق بھی ثمن کے طور پر واقع ہو سکتے ہیں، قیمت کی جگہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ آج ہم کو یہی پڑھنا ہے۔ وَأَمَّا الْعِوَضُ فَلَا إِشْكَالَ فِي جَوَازِ كَوْنِهَا مَنْفَعَةً۔ جہاں تک ثمن کی بات ہے، عوض یعنی کیا، یعنی مبیع جو بیچی جا رہی ہے اس کے مقابل میں جو شے قیمت کے طور پر واقع ہو رہی ہے، تو اس کے مال ہونے میں، منفعت ہونے میں اور حق ہونے میں سب میں جواز کی بات ہے۔ فی الحال بات ہو رہی فلا اشکال فی جواز کونہا منفعۃ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عوض کیا واقع ہو سکتا ہے، منفعت واقع ہو سکتا ہے۔ مال تو کہا ہی ہے مبادلۃ مال بے مال، تو مال جو دوسرا لفظ استعمال ہوا تاریخ میں وہ ثمن کی جگہ پر عوض کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ شے مالیت رکھنی چاہیے، عرف میں بھی شریعت کے نزدیک بھی، اور بعض فقہا نے کہا کہ یہ اس کے اوپر اتفاق پایا جاتا ہے۔ تو جب فی جواز کونہا، ہا کی ضمیر مؤنث ہے، یہاں پہ عوض لفظ مذکر استعمال ہوا، تو یہ مؤنث کی ضمیر کیوں ہے؟ بے اعتبار قیمت آپ سمجھیے، عوض لفظ بھلے استعمال ہوا مذکر، اور یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، فی جواز کون ہی ہونا چاہیے، کونہا آیا ہے، تو کونہا کس اعتبار سے، قیمت، یعنی شے کی قیمت، تو آپ وہاں پہ قیمت کہیں، عوض کہیں، ثمن کہیں، تو وہ منفعت ہو سکتا ہے۔ کما فی غیر موضع من القواعد وعن التذکرہ وجامع المقاصد، تین کتابوں کا حوالہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دکھلا سکتے ہیں کہ ان کتاب قواعد میں، قواعد الاحکام علامہ حجی کی کتاب ہے، کئی جگہ پر انہوں نے منفعت، ثمن کیا ہو، عوض منفعت ہو، یہ ذکر کیا ہے۔ وانی تذکرہ، تذکرۃ الفقہا، ایک تبصرہ ہے، چھوٹی سی کتاب تذکرۃ المتعلمین، اور ایک تبصرہ 17-18 جلد میں ہے تذکرۃ الفقہا، اس میں بھی جناب علامہ حجی نے عوض یعنی جو ثمن چیز واقع ہو رہی ہے وہ عین ہو، مال ہو، وہ بھی صحیح ہے، تو قدر متیقن ہے، مگر منفعت ہو یہ بھی درست ہے۔ جامع المقاصد، جامع المقاصد محقق ثانی، محقق کراچی کے نام سے جو مشہور ہے، محقق ثانی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے قواعد کی شرح لکھی ہے، یہ بھی 19 جلد میں ہے۔ اس کتاب میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ جو شے قیمت اور عوض کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہ
عین تو ہو ہی سکتی ہے، منفعت بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں ولا یبعد عدم الخلاف بھی، ہم نے تو آپ کے سامنے 3 کتاب کا حوالہ دیا ہے، لیکن بعید نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کر دیں اس بات کا کہ فقہا کے اس کے اوپر اتفاق ہے کہ ثمن مال تو ہو ہی سکتے ہیں، عین تو ہو ہی سکتی ہے، منفعت بھی آگے آئے گا، حق بھی ثمن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہنا ولا یبعد، بعید نہیں ہے، کیا چیز کا بعید نہیں ہے؟ عدم الخلاف بھی ہے کہ اس مسئلے میں کوئی آپ کو خلاف کرنے والا نہ ملے۔ مراد کیا ہے؟ وہ یہ اتفاقی بات ہے کہ مبی کے مقابل میں جو شے بیچی جا رہی ہے اس کے مقابل میں جو قیمت ہو وہ قیمت عین مال ہو، کوئی شے اس کے بدلے میں دی جائے، یہ تو ہے ہی۔ منفعت کی بات ہماری چلے، منفعت بھی ثمن کے طور پر واقع ہو، اس میں آپ کو کوئی اختلاف کرنے والا نہ ملے، یعنی دوسرے لفظوں میں متسالم علیہ ہے، اتفاقی بات۔ نعم نسب الی بعض الایان، یہاں پہ ایک جزئی بات ذکر کر رہے ہیں، ایک شخص کی بات، جناب علامہ وحید بہبہانی، ان کا نظریہ یہ تھا، البتہ ان کی طرف یہ نظریہ منسوب کیا گیا ہے، منسوب کرنے والی بھی بڑی شخصیت جناب شیخ جعفر کبیر، جنہیں جعفر کاشف الغطا کہا جاتا ہے، ان کی کتاب کشف الغطا بہت اہم کتاب ہے، مکمل فقہ نہیں ہے، کتاب الحج تک زندگی نے ساتھ موقع نہیں دیا، پر بہت بڑی کتاب ہے، کشف الغطا عن مبہمات الشریعۃ الغراء پوری کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں شیخ جعفر کبیر نے نسبت دیا ہے وحید بہبہانی کی طرف۔ وحید بہبہانی بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، مصباح الظلام 17-18 جلد 19 جلد میں ہے۔ ایک کتاب تھی ان کی آداب تجارت کے عنوان سے، جیسے پہلے توضیح المسائل آج تک سب لکھتے رہے، منہاج الصالحین، اسی طریقے سے ان کی صرف تجارت کے عنوان سے آداب التجارت ایک رسالہ عملیہ تھا، وہ خطی تھا، آج تک چھپا نہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ معاملہ جب بیع والا ہو تو ثمن اور مسمن دونوں عین ہونا چاہیے، دونوں مال ہونا چاہیے، منفعت نہ ثمن واقع ہو سکتی ہے نہ مسمن واقع ہو سکتی ہے۔ دوبارہ سنیے خلاصہ، جناب وحید بہبہانی کی طرف شیخ جعفر کبیر نے نسبت دی ہے کہ وہ قائل تھے کہ ثمن بیع میں، معاملے میں ثمن اور مسمن دونوں عین ہونا چاہیے، منفعت نہیں چلے گی، یعنی منفعت کی مخالفت ثمن کی جگہ پر منفعت لائی جائے، اس کی مخالفت صرف ایک شخص نے کی ہے، اور وہ بھی یہ کتاب آج موجود نہیں، خط اس کا شاید ہو، تو کہہ رہے کہ اچھا انہوں نے جناب شیخ جعفر کبیر نے نسبت دی ہے، بزرگ شخصیت نے، تو یقیناً انہوں نے دیکھا ہوگا کتاب آداب التجارت میں۔ اور وحید بہبہانی نے جو کہا ہے وہ بھی صحیح ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ثمن عوض منفعت نہیں ہو سکتی، کیا ہونی چاہیے؟ عین ہونا چاہیے، شے ہونا چاہیے، آیان خارجیہ میں سے کچھ ہونا چاہیے۔ اس کی توجیہ بہت سے علماء نے کی ہے کہ کیوں انہوں نے ایسا کہا ہے، کیونکہ انہوں نے فقہا کی عبارت میں یہ دیکھا ہے کہ بیع کیا ہے؟ نقل الاعیان و عین ہے، نقل الاعیان یا نقل عینہا، عبارت اس طرح سے ہے، جبکہ فقہا سے کی مراد اس سے یہ ہے کہ مکمل طریقے سے ثمن و مسمن دونوں عین ہو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ نقل الاعیان، دوبارہ توجہ کریے، بیع کیا ہے؟ نقل اعیان ہے، اجارہ کیا ہے؟ نقل منافع ہے، یہی نا؟ تو نقل اعیان جو لفظ استعمال کیا، اس سے مراد فقہا کی یہ نہیں ہے کہ ثمن و مسمن دونوں عین ہو، بلکہ ان کا فوکس جس چیز کے اوپر ہے وہ کیا ہے کہ مبیع عین ہونا چاہیے، پورے بیع کو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس عبارت سے انہوں نے، وحید بہبہانی نے یہ سمجھا کہ ادھر بھی یعنی معوض بھی عین ہونا چاہیے اور عوض بھی عین ہونا چاہیے، جبکہ فقہا کی مراد یہ نہیں ہے، فقہا کی مراد یہ ہے کہ بیع نقل اعیان ہے، مراد یہ کہ مبیع کم سے کم عین ہونا چاہیے۔ عبارت پہ توجہ کریں، نعم نسب الی بعض الاعیان، یہاں پہ بعض الاعیان سے مراد بزرگ ہستیاں، شخصیت، یہاں پہ اعیان خارجیہ مراد نہیں ہے، اشیاء مراد نہیں، بلکہ بعض اعیان سے مراد کیا ہے؟ بعض اصحاب، بعض فقہا، اور وہ ہیں جناب وحید بہبہانی صاحب۔
الخلاف فی، اس مسئلے میں بس انہوں نے مخالفت کی. ہم نے کہا عدم الخلاف کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے لیکن ایک مخالف موجود ہے، انہوں نے اس میں مخالفت کی ہے. کیا چیز کی مخالفت کی ہے؟ کہ عوض منفعت نہیں ہو سکتی. وَلَعَلَّهُ، اب یہی اتنا، یہاں پہ پوری عبارت ذکر نہیں ہوئی ہے، میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ جناب شیخ جعفر کبیر نے وحید بہبانی کی طرف نسبت دی ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ ثمن عوض کیا ہونا چاہیے؟ عین ہونا چاہیے، منفعت نہیں ہونا چاہیے. اب جناب شیخ انصاری صاحب اس کی توجیہ بہت سے علماء نے کی ہے. ایک توجیہ جناب علامہ انصاری فرمانا وَلَعَلَّهُ، شاید ان کی مخالفت کرنے کی وجہ یہ ہے لما اشتہر فی کلامہم، ہم کی زمین پلٹ رہی ہے فقہا کی طرف، کہ فقہا کے کلام میں ایک بات مشہور ہے. وہ مشہور بات کیا ہے؟ وہ یہ من ان البیع لنقل الاعیان، بیع کیا ہے؟ نقل عین ہے، اعیان کو ادھر ادھر کرنا ہے. مبی، مسمن، معوض، تین کلمہ استعمال ہم کر رہے ہیں کہ بیع میں یہ کہا جاتا ہے نقل اعیان، نقل اموال، نقل اشیاء. اس عبارت سے وحید بہبانی نے یہ سمجھا کہ اعیان ادھر ادھر کی جا سکتی ہے بیع میں، یعنی ثمن بھی اور مسمن بھی دونوں کیا ہونا چاہیے؟ عین ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. مشہور کے کلام میں، فقہا کے کلام میں مشہور یہ ہے وَلَعَلَّهُ، اس اختلاف کرنے کی وجہ جناب وحید کی طرف سے یہ ہے کہ من ان البیع لنقل الاعیان، بیع کا نام، بیع نام ہے کس چیز کا؟ اعیان کے ادھر ادھر کرنے کا. بائع عین کو بیچتا ہے، مقابل میں قیمت لیتا ہے. وَالظَّاهِرْ إِرَادَتُهُمْ بَيَانُ الْمَبِيعِ، جبکہ کلام فقہا میں یہ جو البیع لنقل الاعیان استعمال ہوا ہے، ان کا مقصد اس سے کیا ہے؟ ان کا مقصد اس سے یہ ہے کہ مبیع 99% فی الحال ہم کہہ لیں مبیع غالباً کیا ہونا چاہیے؟ عین ہونا چاہیے. یہ ان کا مقصد ہے. ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بیع میں اعیان کی نقل و انتقال سے مراد مبیع بھی عین ہو اور عوض بھی عین ہو، یہ نہیں کہنا چاہ رہے. لیکن اس سے یعنی کلام مشہور سے وحید بہبانی نے یہ سمجھا ہے، کیا سمجھا ہے؟ کہ اعیان عین ہونا چاہیے، یعنی مبیع بھی عین ہونا چاہیے اور عوض بھی عین ہونا چاہیے، جبکہ ایسا ان کا مقصد نہیں ہے. ان کا فوکس، ان کا مقصد یہ ہے کہ مبیع عین ہونا چاہیے بس. والظاہر ارادتہم یعنی کیا؟ فقہا کا مقصد نقل الاعیان سے کیا؟ بیان المبیع، مبیع کا بیان کرنا ہے بس. واضح ہے نا؟ مبیع بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عین ہونا چاہیے. آیا ثمن بھی عین ہونا چاہیے؟ نہیں، اس کی اوپر فوکس نہیں ہے. اس کی مثال دوسری نظیر و قولہم، جیسے کہ فقہا کا قول، اس کی تشبیہ ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان الاجارۃ لنقل المنافع، اجارہ، کلمہ اجارہ وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ تبادل کس کی طرف ہوتا ہے؟ نقل منافع کے لیے. ہم اس گھر کے کرائے کو، یعنی اس گھر کی رہائش کو کرائے پہ دے رہے ہیں، گھر کو نہیں دے رہے ہیں. واضح ہے؟ باغ کو ہم کرائے پہ دے رہے ہیں، باغ کے درخت کو، دیواروں کو، زمین کو ہم نہیں کرائے پہ دے رہے ہیں. تو اگر یہ کہا جائے، مشہور کے کلام میں یہ ذکر ہوا ہے الاجارۃ لنقل المنافع، الاجارۃ لنقل المنافع، اجارہ ہوتا ہے اس لیے منفعت کو ادھر ادھر کرنے کے لیے. کیا منفعت کو ادھر ادھر کر رہے ہیں تو مقابل میں منفعت ہی دی جائے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے. مگر اگر کوئی اس سے یہ سمجھے، بہت توجہ سنیں یہاں پہ، یہ جو فقہا کے نزدیک جملہ مشہور ہے الاجارۃ لنقل المنافع، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس گھر کو کرائے پر دے رہے ہیں تو ہمیں مقابل میں عین نہ ملے، منفعت ہی ملے. ایسا کچھ نہیں ہے. منفعت بھی ہو سکتی ہے، عین بھی کوئی چیز دی جا سکتی ہے، کوئی حق عطا کا لین دین ہو سکتا ہے، وہ حق جو قابل نقل و انتقال ہو، وغیرہ وغیرہ. تو جس طریقے سے فقہا کے نزدیک کلام یہ مشہور ہے کہ الاجارۃ لنقل المنافع، تو ان کا فوکس کس بات کے اوپر ہوتا ہے؟ کہ جس شے کو ہم کرائے پر دے رہے ہیں وہ منفعت ہونا چاہیے، مقابل میں لینا کیا ہے وہ بھی منفعت ہو، یہ نہیں ہے. اب اگر کوئی اسی سے یہ بھی سمجھ لے کہ
کہ منفعت بھی، یعنی جو اجارے میں نقل منفعت بھی ہے، مقابل میں بھی منفعت ہو، یہ اس کی غلط فہمی ہے. واضح ہو رہی بات؟ یعنی اگر ہم کسی گھر کو، کسی باغ کو، کسی چیز کو کرائے پہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ کیا کہا جائے گا کہ اجارہ کیا جا رہا ہے اس گھر کا، اس باغ کا، اس دکان کا، اس پراپرٹی کا، یہی تو کہا جائے گا. تو نقل منافع یہاں پہ کلمہ استعمال کیا جائے گا کہ اجارہ نقل منافع کے لیے ہوتا ہے. کوئی اس سے یہ سمجھ بیٹھے کہ جو گھر کو اجارے پہ دیا جا رہا ہے، منفعت کو جو دیا جا رہا ہے، اس کے مقابل میں جو چیز ملے گی صاحب خانہ کو وہ بھی منفعت ہو، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. بالکل ایسے ہی فقہا نے کیا کہا ہے؟ البیع لنقل اعیان. اب اگر کوئی اس سے یہ سمجھ بیٹھے کہ مبیع تو عین ہونا ہی چاہیے، اس کے مقابل میں جو اس کی عوض قیمت آئے گی وہ بھی عین ہوگا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. واضح ہوئی بات؟ تو جناب وحید بہبانی سے اگر غلطی ہوئی ہو تو یہ غلطی ہوئی ہے کہ علماء کے کلام سے البیع لنقل الاعیان سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ مبیع بھی عین ہونا چاہیے اور ثمن بھی عین ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس کی شاہد ہمارے پاس کیا ہے کہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ الاجارۃ لنقل المنافع، تو منفعت کیا ہے؟ یہ اجارے میں دی جاتی ہے. مقابل میں منفعت کے مقابل میں جو چیز انسان کو ملے گا وہ پیسہ ملے، کھانا ملے، کوئی چیز ملے، منفعت ہی ملے، یہ اس عبارت میں نہیں ہے. انشاءاللہ کی واضح ہے. اگر واضح نہ ہو تو آگے پوچھیں کہ تھوڑا ٹائم ہم کو عبارت پڑھنے کا ملا. واما عمل الحر، دیکھیے انسان خود بھی کام کرتا ہے، دوسروں سے بھی کام لیتا ہے. ایک مرتبہ انسان غلام ہے کسی کا، تو جب غلام ہے تو غلام کا انت و مالک لے مولا کا، وہ خود بھی مالک ہے، وہ خود بھی مملوک ہے مالک کا، اور جو بھی کمائے کھائے وہ سب بھی جو ہے مالک کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے روایت میں ہے انت و ابو کا، انت و مالو کا لے ابی کا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا، یعنی باپ کی پراپرٹی تم بھی ہو، اور تمہارے ذریعے جو چیز حاصل ہو تو وہ باپ کا ہوتا ہے. ایسے یہاں پہ بھی توجہ سنیں، انسان اگر کسی کا غلام ہے، خریدا ہوا غلام ہے، تو وہ بھی کسٹڈی میں ہے مالک کی، اور اس کے ذریعے جو کام انجام پاتا ہے، اگر وہ شے مالیت والی ہے، حق ہے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی مالک کا ہوتا ہے. تو غلام کے ذریعے سے کام انجام پانا، خدمت کرنا، کوئی بھی کام انجام پانا یا پیسہ کمانا، وہ سب ملکیت بنے گا کس کا؟ مالک کا. غلام کی خدمت منفعت ہے، اس کی مالیت بھی ہے. جیسے وہ مالک اپنے مالک کا فرد ہے، اسی طریقے سے وہ جو کام انجام دے گا، جو بھی کمائے گا، وہ بھی اس کی ملکیت ہے، اللہ ہے کہ پہلے سے طے تمام کر کے رکھے، ورنہ اس کا سارا کام، ساری خدمت کیا ہے؟ مالک کی ہوگی. اب یہ غلام اپنے مالک کی خدمت کرے، مالک کسی اور کو دے گی، آپ کے یہاں یہ 1 مہینہ خدمت کرے گا، یا آپ کے یہاں شادی ہے یہ پورا دن آپ کے یہاں کام کرے گا وغیرہ وغیرہ، اس کے کام کی مالیت ہے، غلام کے کام کی مالیت ہے. لہٰذا اگر کوئی چیز مالک کوئی چیز خرید رہا ہے، فرض کریے وہ موبائل خرید رہا ہے مالک، اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس نے کہا کہ میرے غلام کو لے جاؤ 1 مہینہ اپنے فیکٹری میں اس سے کام لو، تو یہ جو کام لے گا، اس کے کام کے بدلے میں جو قیمت بنے گی وہ عوض قرار پائے گی موبائل کی. موبائل کیا ہے؟ مبیع ہے، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ عمل غلام. چونکہ غلام کا عمل مالیت رکھتا ہے، لہٰذا وہ قیمت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ہماری گفتگو یہی ہے کہ منفعت عوض واقع ہو سکتی ہے، ثمن واقع ہو سکتی ہے. بات غلام کی نہیں ہے، بات حر کی ہے. حر آدمی، آزاد آدمی جو کسی کا غلام نہیں ہے، وہ کام کرے تو اپنے لیے کام کرے گا، کسی کو اپنے کام کے لیے، دوسرے کے کام کے لیے اپنے کو اجارے پہ دے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے کام کی، اس کے عمل کی مالیت پائی جاتی ہے، مالیت ہوتی ہے. یہاں پہ یہی اختلاف ہے کہ کیا حر کا عمل، حر انسان کا عمل یہ مالیت رکھتا ہے یا مالیت نہیں رکھتا. مثال کے طور پہ آپ نے اپنے دوست کو اٹھا کر کے کمرے میں بند کر دیا، کھانا پانی دے رہے ہیں، 1 ہفتہ تک بند رکھا، اپنے دوست کو جو حر ہے آپ نے کمرے میں بند رکھا، اور اس کو کھانا پانی دے رہے ہیں.
गप लड़ा रहे हैं और उसको हंसाए हुए हैं घर में। अगर इस यहाँ पे बाज़ लोग कहते हैं कि हुर का अमल मालियत नहीं रखता, उसकी वजह ये है कि जिसने इसको एक हफ्ते तक महबूस किया था, अगर इसके अमल की मालियत होती तो आज़ाद होने के बाद या उसी वक्त जब भी चाहे वो दावा कर सकता है कि तुमने मुझे एक हफ्ते तक महबूस रखा, मैं अगर आज़ाद होता तो रोज़ाना इतना कमाता, लिहाजा मैंने चूँकि मैं कमा नहीं सका हूँ लिहाजा तुम मुझे इतना खसारा दो। ऐसा कर सकते हैं और होता भी है, लेकिन शरई एतबार से इसके लिए ऐसा हुक्म नहीं है। तवज्जो करें, बाज़ उलमा ने कहा है कि हुर आदमी अगर महबूस कर दिया जाए, अगर उसके अमल की मालियत होती तो वहाँ से छूटने के बाद जितने दिन वो कैद में रखा गया है वो दावा ठोक सकता है कि भाई मेरे रोज़ाना का आपने इतना नुकसान किया, उसके ज़ामिन है। लेकिन चूंकि ज़मानत का दावा नहीं किया जा सकता, लिहाजा उलमा ने कहा कि अमल हुर क्या है, मालियत नहीं रखता। और जब मालियत नहीं रखता तो जो शय मालियत ही नहीं रखती वो समन के तौर पर वाक़ नहीं हो सकती। बात वाज़ेह है। दूसरे मुकाबले में कह रहे नहीं, अमल हुर मालियत रखता है, वो खुद जा कर के किसी से मुआहिदा करे, भाई मैं आपके यहाँ 1 महीने तक खिदमत करूँगा या रोज़ाना आधा दिन आकर के आपके यहाँ खिदमत करूँगा, आप मुझे क्या देंगे, उसके अमल की मालियत है। वाज़ेह है, अमल की मालियत है। इस मालियत के ऊपर भी 2 बहस है। मालियत अमल से पहले हो, मुआमला बय के मुआमला करने से पहले हो या मुआमला करने के बाद। कहने कि चूँकि मुबादला तो माल बेमाल है, लिहाजा अमल हुर एक तो मालियत रखता हो, जो लोग कायल हैं कि महबूस होने के बाद मालियत नहीं रखते, उनके नज़दीक अमल हुर समन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। वाज़ेह है यहाँ पर। जो लोग मालियत के कायल हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मालियत मुआमला होने से पहले होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में अमल हुर मालियत रखने के साथ साथ पहले से मालियत बरदार हो, मुआमला करने के साथ मालियत ना हो। क्यों? क्योंकि बय की तारीफ में हमने क्या कहा है कि मुबादला तो माल बेमाल, यानी समन भी मालियत रखता हो, पहले से रखता हो, तब ऐसा ना हो कि आप मामला कर चुके अब सोचें कि कोई ऐसी चीज़ कीमत के तौर पर दी जाए कि जो देते वक्त मालियत बने या देने के बाद मालियत बने। दोबारा सुनिए, बय की तारीफ में मुबादला तो माल बेमाल कहा है। हमारी गुफ्तगू एवज़ में चल रही है, समन में चल रही है, ये शय मालियत रखना चाहिए। जितनी चीज़ें मालियत नहीं रखती समन वाक़ई नहीं हो सकती। अब जो लोग हुर के अमल के मालियत के कायल नहीं हैं वो क्या है, उसे समन की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लोग मालियत के कायल हैं वो भी इस बात के कायल हैं कि मुआवजा और मुआमला होने से पहले अमल हुर मालियत रखता हो। वजह इबारत पढ़ते हैं, वाम्मा अमल हुर, अमल अब्द की बात तो वाज़ेह है कि चूँकि अब्द मालिक उसके अमल का भी मालिक है और उसका खुद का मालिक है, उसके काम मालियत रखता है। अमल बंदा, अमल गुलाम कीमत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें बहस नहीं है। फ़ैन कुल्ना कहने के अमल हुर की जहाँ तक बात है, फ़ैन कुल्ना इन्नहु क़ब्ल मुआवज़त अलैहि मिनल अमवाल, मुआमला होने से, मुआवज़ा अलैहि मुराद क्या है, ये जो बै कर रहा है मालिक अलग, बाप मसलन कोई चीज़ खरीद रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, अपने बेटे को जो गुलाम नहीं है हुर है उसके खिदमत को 1 महीने के लिए कीमत के तौर पर देना चाहे, तो हम सवाल ये करेंगे इस मुआमले से पहले आपके बेटे का अमल जो कि हुर है, मुआवजा से पहले माल है या नहीं है, मालियत रखता है या नहीं। अगर कुलना इन्नहु क़ब्ल मुआवज़त अलैहि मिनल अमवाल, अगर हुर का अमल इश्काल ज़हन में आए तो फ़ौरन सवाल करिए। इन्नहु क़ब्ल मुआवज़त अलैहि, हुर के अमल पर मुआवजा होने से पहले इसका अमल अमवाल में से है, फला इश्काला, तो कोई हरज नहीं, कोई इश्काल नहीं। जैसे ग़ुलाम की खिदमत 1 महीने के लिए मोबाइल की कीमत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, वैसे बेटे की भी खिदमत 1 महीने के लिए मोबाइल की कीमत के तौर पर इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है। मुआवजा से पहले मालियत रखता हो, एक तो मालियत रखता हो, दूसरे मुआवजे से पहले मालियत रखता हो। वह इल्ला फ़फ़ीह इश्काल, वरना
اگر عمل حر مالیت ہی نہ رکھتا ہو، جیسے کہ میں نے مثال دیا کس کی، کہ آدمی دوست کو اپنے محبوس کر دے، وہ دعویٰ نہ کر سکے کہ بھائی میں آپ نے میرا نقصان کیا، وہ نقصان کیا ہے دوستانے میں چل جائے گا، لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت اس معاملے میں نہیں. فلا وإلا ففیہ اشکال، کیا اشکال کیا ہے، وہ یہ ہے من حیث احتمال اعتبار کون العوضین فی البیع معلا قبل المعاوضۃ. تعریف مصباح المنیر آپ کے ذہن سے نہ جائے، مبادلۃ مال بمال، سمن بھی اور مسمن بھی مال ہونا چاہیے. تو مسمن کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ مال ہونا چاہیے، سمن کے سلسلے میں ہم یہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مالیت رکھے، وہ مالیت ہو، آیان خارجیہ ہو اور منفعت ہو، حقوق ہو، جو آگے آ رہا ہے وہ اپنی جگہ پر. من حیث احتمال کون اعتبار کون عوضین فی البیع، بیع میں دونوں عوض اور معوض، عوضین مراد عوض اور معوض دونوں کیا ہونا چاہیے، اعتبار کیا گیا ہے مال ہونے کا، تعریف میں کہا گیا ہے مال، اور یہ معاوضہ سے پہلے ہو. تو اگر معاملہ کرنے سے پہلے عمل حر کو آپ نے مال مان لیا ہے تو عمل حر سمن کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں. کما یدل علیہ ما تقدم من المصباح، مصباح مراد مصباح ہے منیر فیومی کی ہے، سنی، اس کی کتاب لغت کی ہے، بہت مشہور ہے. جیسا کہ اس پر دلالت کرتا ہے وہ متن جو مصباح میں گزر چکا ہے. کیا گزر چکا ہے، مبادلۃ مال بمال میں دونوں جگہ عوضین کے دونوں جگہ پہ عوض و معوض دونوں کی جگہ پہ لفظ مال استعمال ہوا ہے. تو کرے کہ معاملے سے پہلے حر کے عمل کو اگر آپ نے مالیت والا سمجھا تب آپ مسمن کے مقابل میں سمن کی جگہ پر عمل حر کو استعمال کر سکتے ہیں. یہاں تک کوئی مشکل عین نہ ہو. ہماری گفتگو اب سمن میں چل رہی ہے، عوض میں چل رہی ہے. سوال ان کے ذہن میں یہ آیا یہ تو عین نہیں ہے، تو ہم نے کب کہا کہ عین ہونا چاہیے؟ ہم نے یہ کہا کہ عوض عین بھی ہو سکتا ہے، یہ تو قدر متیقن ہے، منفعت بھی ہو سکتا ہے. یہ منفعت ایک مرتبہ غلام کی ہے، ایک مرتبہ حر کی ہے، ایک مرتبہ گھر کے کرائے کی ہے وغیرہ وغیرہ. منفعتیں بھی سمن کی جگہ پر استعمال ہو سکتی ہیں. ان منفعتوں میں سے ایک منفعت جس کے اوپر اشکال ہے وہ ہے حر کا عمل. حر کا عمل آیا مالیت رکھتا ہے یا نہیں؟ جو لوگ مالیت کے قائل ہیں ان کے اوپر یہ بھی ایک اشکال، ایک سوال باقی ہے. جو لوگ منفعت کے قائل ہی نہیں ہیں تو عمل حر سمن کی جگہ پہ استعمال نہیں کر سکتے. اب جو لوگ منفعت کے قائل ہیں ان کو ہم یہ کہیں کہ جناب معاوضہ ہونے سے پہلے، معاملہ بیع ہونے سے پہلے عمل حر کو جو آپ قیمت کی جگہ پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کی مالیت کے ساتھ ساتھ اس کی مالیت محرز ہو. ایک تو مالیت رکھے، مالیت جو ہے معاوضے سے پہلے محرز ہو. اس چیز کی بنسبت مالیت ہو. مثال میں نے دیا کہ اگر باپ موبائل خرید رہا ہے، موبائل کیا ہے، موبائل جو کیا ہے معوض ہے، اس کی جگہ پہ اسے قیمت دینا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اپنا بیٹا جو جوان ہے، بالغ ہے، حر ہے، غلام نہیں ہے، اس کو اس موبائل والے کے پاس بھیجے اور کہے کہ جناب 1 مہینہ تک آپ اس سے کام لیجئے. اس کا جو کام ہے یہ کیا ہے، منفعت ہے. مال جو ہے منفعت رکھتا ہے نا، اولاً تو منفعت رکھے، دوسرے اس منفعت رکھنے پر معاملے سے پہلے منفعت رکھتا ہو. تو یہ جو غلام بیٹا جو کام انجام دے رہا ہے، جا کر کے اس کے یہاں جھاڑو پوچھا کر رہا ہے، چنا کلی کر رہا ہے، جو بھی کام وہ کر رہا ہے، وہ جو کام کر رہا ہے یہ ہے منفعت، سمن کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں. یہ باپ بھی کر سکتا ہے، باپ کا بیٹا بھی جا کر کے کر سکتا ہے، غلام بھی کر سکتا ہے. بحث صرف یہ ہے کہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس کا کام، اس کی جو خدمت ہے یہ خدمت مالیت رکھتی ہے یا نہیں. پہلے یہ طے ہو کہ مالیت رکھتی ہے، اور یہ مالیت بھی معاملہ کرنے سے پہلے ہونی چاہیے. غلام کی مالیت کا تو مسئلہ نہیں ہے، سب قائل ہیں کہ غلام کی خدمت مالیت ہے. رسول خدا کی ہم نے کل حدیث پڑھی، ساتھ امام کی ہم نے کل حدیث پڑھی. لیکن حر کا عمل یہ منفعت رکھتا ہے یا نہیں، یہ مالیت رکھتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہنے مالیت نہیں رکھتا، جیسے کہ دوست کو آپ نے زندانی کر دیا 1 ہفتے تک تو وہ کوئی دعویٰ نہیں ٹھوک سکتا، وہ دوستانے میں چلتا ہے. بعض لوگ مالیت کے قائل ہیں تو مالیت جو قائل ہیں تو پھر اس کو سمن کی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. مالیت رکھتا ہے اور معاملہ
کرنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم انجام دے رہے ہیں، اسی وقت اس عمل کے اوپر مالیت کا اطلاق ہو، تو لیکن تعریف میں چونکہ مبادلت و مال بے مال استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ کہہ رہے کہ ایوازین ثمن و مسمن، ایوازین اس سے پہلے کہ معاملہ ہو مالیت رکھتے ہوں، مال ان کے اوپر صادق آتا ہے۔ معاملہ کرنے کے بعد بھی اس میں مالیت آ جائے گی، اس کی کوئی مثال ہے؟ چلو اس سے پہلے تو ٹھیک ہے، مثال پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں۔ وَأَمَّا الْحُقُوق، تیسری بات توجہ کریں، ہماری گفتگو اس وقت کس پہ چل رہی ہے؟ عوض میں، یعنی ثمن اور قیمت میں۔ یہ قیمت عین شے ہو بہت اچھی بات ہے، مبادلہ تو مال بے مال ہے، منفعت ہو چلے گا، منفعت البتہ معاملے سے پہلے ہو، معاملے کے بعد کے لیے طلب ہے ان کا، ہم انشاءاللہ کل اس کے جواب دیں۔ تیسری چیز، حق مختلف قسم کے ہوتے ہیں، حق بھی جو نہ عین ہے، نہ عین مال ہے، روپیہ ہے، نہ منفعت ہے، حق ہے، مجھے ایک قسم کا کسی چیز کے اوپر، بچے کی تربیت کے اوپر حق حاصل ہے، بچے کو دودھ پلانے کا مثلا ماں کو حق حاصل ہے، یا میں نے جنگل راج ہے، زمین گھیر لی ہے، دیوار لگا کر کے، مٹی لگا کر کے، پتھر کے ذریعے سے، کسی کے وہ جگہ نہیں تھی، میں نے دیوار بنا دی، میڑ بنا دی، گھیر دیا پتھر کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے سے، مجھے کیا حق حاصل ہو گیا؟ حق تحجیر، حجر سے پتھر۔ تو یہ جو حق ہے وہ میری ملکیت، میری خریدی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی زمین ہے، گھیر کر کے میں اس کا جو ہے اولویت والا حق مجھے مل گیا۔ کیا مل گیا ہے؟ اولویت۔ اب کوئی دوسرا آدمی اس کے اوپر اگر قابض ہونا چاہے تو میں اگر اعراض کر لوں اور اس سے ہٹ جاؤں، پھر وہ دوبارہ اس کو گھیر کر کے لا سکتا ہے۔ تو حقوق مختلف قسم کے ہیں، بعض حق ایسے ہیں کہ جو نقل و انتقال بھی ہو سکتے ہیں، مالیت بھی رکھتے ہیں اور اسقاط بھی کیے جا سکتے ہیں۔ بعض حق ایسے ہیں کہ جو نقل و انتقال تو نہیں ہو سکتے، اسقاط کیے جا سکتے ہیں، اور کیا؟ اسقاط اور انتقال۔ بعض ایسے ہیں کہ جو ناقابل انتقال ہیں، ناقابل اسقاط ہیں، ہاں مالیت رکھتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو مالیت ہی نہیں رکھتے، تو جو مالیت حقوق نہیں رکھتے، جن کی مالیت ثابت نہیں ہے، وہ تو ثمن واقع ہو ہی نہیں سکتے۔ توجہ، بعض حقوق ایسے ہیں جو مالیت نہیں رکھتے، اب ممکن ہے مثال آئے، جو مالیت نہیں رکھتے وہ ثمن کی جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ جو مالیت رکھتے ہیں آیا وہ قابل نقل و انتقال ہے یا نہیں، کیونکہ ہم کو بیع میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ نقل و انتقال ثمن و مسمن کرنا پڑتا ہے۔ جو حقوق قابل نقل و انتقال نہیں ہے وہ ثمن واقع نہیں ہو سکتے۔ ذہن میں بات بس گئی نا؟ جو حقوق قابل اسقاط ہیں، اسقاط یا ابراء، یعنی دوسرے لفظوں میں نقل و انتقال ہو سکتے ہیں، وہ بھی ثمن کی جگہ پہ واقع ہو سکتے ہیں۔ عبارت پہ توجہ کریں۔ وَأَمَّا الْحُقُوق، جہاں تک حقوق کی بات ہے، جناب شیخ انصاری صاحب تینوں نہیں ذکر کر رہے ہیں، ایک جو مبتدا پہ ہے اس کا تذکرہ خاص طور سے کر رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ نَقْبَلْ الْمُعَاوَضَةَ بِالْمَالِ، اگر فَإِن لَمْ تَقْبَلْ الْمُعَاوَضَةَ بِالْمَالِ، اگر وہ مال کے ذریعے معاوضے بردار نہیں ہے، یعنی نقل و انتقال اس کا نہیں ہو سکتا، کسی کا حق ہے، وہ حق اسی کی گردن پہ ہے، وہی کر سکتا ہے، دوسرا اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ مثلا آپ نے شادی کی تو حق کے استفادہ کس کو ہوگا؟ اسی کو ہوگا، کسی دوسرے کو اپنا حق استعمال کرنے کا نہیں دے سکتا۔ یا حق کے حضانت ہے، پرورش کرنے کا حق، کس کو حق ہے؟ ماں کو، باپ کو۔ یا حق کی تربیت ہے، باپ کو، دادا کو۔ بعض حقوق ایسے ہیں فَإِن لَمْ تَقْبَلْ الْمُعَاوَضَةَ، آپ یہاں پہ نقل و انتقال بھی کہہ سکتے ہیں، لَمْ تقبل المعاوضۃ بالمال، اگر مال کے بدلے میں اس حق کو عوض کے طور پر پیسہ دے کر کے نہ لیا جا سکے، تب تو وہ ثمن کی جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ متوجہ ہیں؟ ہماری گفتگو یہ ہے کہ قیمت، بیع میں قیمت کے طور پر کیا ہم کسی حق کو استعمال کر سکتے یا نہیں؟ ہمارا جواب اس کا یہ ہے کہ وہ حق آیا مال سے تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ حق مال کے ذریعے سے حق لیا جا سکتا ہے دوسرے سے یا نہیں لیا جا سکتا؟ اگر نہیں لیا جا سکتا
اگر قابل نقل و انتقال ہی نہیں ہے، قابل معاوضہ بالمال ہی نہیں ہے، تو پھر ثمن کیسے واقع ہوگا؟ واضح ہے. فَإِن لَمْ تَقْبَلْ الْمُعَاوِضَةَ بِالْمَالِ، معاوضہ پڑھیے، اگر وہ حقوق معاوضہ بالمال کو قبول ہی نہ کرے، مثال کا حق الحضانۃ والولایۃ، ماں کو پرورش کرنے کا اولاد کو حق ہے، باپ کو ہے، دادا کو ہے، یا حق ولایت دادا کو ہے، باپ کو ہے، یہ وہ حقوق ہیں جن کو پیسہ دے کر کے لیا نہیں جا سکتا دوسرے سے. تو چونکہ یہ قابل معاوضہ بالمال نہیں ہے، لہذا ثمن کی جگہ پر حق حضانت اور حق ولایت استعمال نہیں کیا جا سکتا. فلا اشکال ان کس چیز میں؟ آگے کہنا فلا اشکال کہ یہ ثمن کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. جی عوض نہیں واقع ہوگا. اما الحقوق، دوبارہ توجہ سنیے. البتہ میں نے کہا کہ یہ تینوں بیان نہیں کیا ہے جناب شیخ انصاری صاحب نے. بعض حقوق ایسے ہیں جو مالیت، مال کے بدلے میں اس حق کو اپنے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ قابل اسقاط بھی ہیں، قابل نقل و انتقال بھی. اس طرح کی ساری خصوصیت رکھنے والے حقوق ثمن کی جگہ آ سکتے ہیں، ثمن کی جگہ پر آ سکتے ہیں. لیکن جو اصلاً مال کے ذریعے سے اس کو لین دین کیا ہی نہیں جا سکتا، لفظ کو بدل دیجیے، قابل نقل و انتقال حقوق میں سے ہے ہی نہیں، تو اسے ہم ثمن کی جگہ پہ استعمال نہیں کر سکتے. فلا اشکال نہیں، فلا اشکال اس مطلب میں کہ جو حقوق مال کے ذریعے سے تبدیل نہیں ہو سکتے، نقل و انتقال نہیں ہو سکتے، وہ ثمن واقع نہیں ہو سکتے. وَقَذَا لَوْ لَمْ تَقْبَلْ النَّقْلِ، ایسی وہ حقوق جو مالیت تو رکھتے ہیں. ابھی ہماری گفتگو کیا تھی؟ لا تقبل المعاوضۃ بالمال. بعض حقوق ایسے ہیں کہ جو مال کے ذریعے خریدے نہیں جا سکتے. باپ اور ماں حق حضانت اور دادا حق ولایت رکھتا ہے، آپ پیسہ دے کر کے آپ اس کی جگہ پہ حق حضانت لے لیں، حق ولایت لے لیں، ایسا کچھ نہیں ہے. مال کے ذریعے سے وہ حق ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا وہ قیمت کے طور پہ بھی واقع نہیں ہو سکتے. دوسرا مسئلہ، اگر معاملہ، اگر حق ایسا ہے کہ جو پیسے کے ذریعے سے ادھر ادھر روکا جا سکتا ہے، نقل و انتقال دیا جا سکتا ہے، معاملہ بالمال تو ہو سکتا ہے مگر دوسرے کے حوالے نہیں کیا جا سکتا ہے. نقل و انتقال، مثلا حق شفا. حق شفا کیا ہے؟ دو دوستوں نے آپس میں مل کر کے ایک گھر خریدا، ایک دکان خریدا، ایک باغ، ایک کھیت خریدا. بعد میں ایک نے دیکھا کہ پیسہ زیادہ، اور وہ بھی مشخص نہیں ہے، مل کر کے خریدا ہے، باغ یا گھر یا کھیت یا دکان یا گھر کیا ہے، مل کر کے خریدا ہے، بٹا ہوا نہیں، آدھا حصہ اس کا آدھا حصہ، مشاع ہے، یعنی کیا معین نہیں ہے، مخلوط ہے. ایک نے کیا کیا، اپنا آدھا حصہ پیسہ اچھا خاصا مل رہا تھا، بیچ دیا کسی فرد ثالث کو. یہ جو شریک ہے، یہ جو دوست ہے، یہ حق اپنا رکھتا ہے. حق کے شفعہ وہ یہ ہے کہ جائے اس فرد ثالث سے کہے کہ تم خرید نہیں سکتے، اس کی خریدنے کی اولویت میں رکھتا ہوں. حق کے شفعہ ہے. اس نے دیکھا کہ یار میں خرید چکا ہوں، پیسہ دے چکا ہوں، ایسا کرتا ہوں اس کو بھی کچھ پیسہ کھلاتا ہوں. کس کو؟ جو دوست دوسرا ہے اس کو کچھ پیسہ دیا، کہا یہ حق کے شفعہ تم اپنا استعمال نہ کرو، یہ زمین میں خرید چکا ہوں، میرے لیے 1 لاکھ تم بھی لے لو. یہ کیا کیا اس نے؟ یہ حق کے شفعہ جو استعمال کر سکتا تھا اب وہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ 1 لاکھ اس نے حق کے شفعہ کی جگہ پر لے لیا ہے. سوال آپ سے ہے، حق کے شفعہ قابل معاوضہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. پیسہ لے کر کے وہ حق کے شفعہ اس کا روک دیا، اب یہ اپنا حق استعمال نہیں کر سکتا ہے. واضح ہے. مگر قابل نقل و انتقال نہیں کہ حق کے شفعہ اس کو حاصل ہو جائے، حق تیسرے فرد کو جس نے خریدا ہے وہ پہلے یہ ساتھ مل کر کے ایسا حق یہ قابل نقل و انتقال نہیں ہے. دوبارہ سنیے، حق ساقط ہو گیا، حق کو روک دیا، حق کو کیا نام ہے ختم کر دیا، یہ سب تو ہو سکتا ہے. حق کے شفعہ ایسا ہے کہ جو روکا جا سکتا ہے، ساقط کیا جا سکتا ہے، اور مال کے ذریعے سے تبدیل بھی ہو سکتا ہے. مال کے ذریعے سے ساقط کیا جا سکتا ہے، مال کے ذریعے، مگر کسی دوسرے کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. لہذا چوتھا فرد آئے اور کہے کہ یہ جو تمہارے دوست نے اس زید کو بیچ دیا ہے، حق کے شفعہ مجھے دے دو،
میں تمہیں 2 لاکھ دیتا ہوں، تم کو وہ 1 لاکھ دے رہا ہے، میں تمہیں 2 لاکھ دیتا ہوں، حق شفا مجھے دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حق شفا قابل معاوضہ ہے مگر قابل نقل و انتقال نہیں ہے، لہذا ثمن کے طور پر یہ بھی واقع نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ دیکھیے، وَقَضَى لَوْ لَمْ تَقْبَلْ النَّقْلَ، اسی طریقے سے وہ حقوق جو مالیت تو رکھتے ہیں، معاوضہ